سونے کی قبر۔ رکو، ابھی کہیں مت جانا، کیونکہ یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جسے وہ مل گیا جس کے لیے لوگ پوری زندگی تڑپتے ہیں، یعنی سونے کا خزانہ۔ اتنا سونا کہ دیکھ کر آنکھیں کھلی رہ جائیں، مگر جب اس نے وہ پہلی مٹھی اٹھائی، اسی لمحے اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی شروع ہوئی، اور اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اگر تمہیں کل صبح زمین میں دبا ہوا اتنا سونا مل جائے کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ کیونکہ جمال نے یہی سوچا تھا، اور جمال کی کہانی کا انجام آج تک اس کے گاؤں کے لوگ رات کو نہیں سناتے، اور اگر دن کو بھی سناتے ہیں تو آواز آہستہ کر لیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں زندگی بہت سادہ تھی۔ صبح کام، شام کو کھانا اور رات کو نیند۔ اس گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام جمال تھا۔ اس کی عمر 40 سال تھی۔ مضبوط جسم، سانولا چہرہ اور ہاتھوں میں محنت کے نشان تھے، مگر جمال کے اندر ایک درد تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا، ایک ایسا زخم جو سالوں سے تازہ تھا۔ جمال کا باپ قرض میں ڈوبا ہوا مرا تھا، اس کی زمین چودھری غلام دین نے چھین لی تھی۔ اس وقت جمال نے اپنی آنکھوں سے باپ کا سر جھکا دیکھا تھا، اور وہ کاغذ بھی جس پر باپ کا انگوٹھا بغیر پڑھائے لگوایا گیا تھا۔ اس دن جمال کی عمر 12 سال تھی، اور اس دن اس کے دل میں کچھ مر گیا تھا اور کچھ پیدا ہو گیا تھا۔ جو مرا وہ سکون تھا، جو پیدا ہوا وہ تھا بدلے کی آگ۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ آگ ایک دن خود اسے بھی جلا دے گی۔ 28 سال گزر گئے۔ جمال نے رخسانہ نامی لڑکی سے شادی کی۔ رخسانہ جیسی عورت صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے، نہ زیادہ بولتی نہ کم، نہ کبھی شکوہ نہ کبھی مطالبہ، مگر جب بولتی تو لفظ سیدھے دل میں اتر جاتے۔ ان کا ایک 10 سال کا بیٹا تھا جس کا نام دانیال تھا، جو باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ماں کی مسکراہٹ تھا۔ یہ تھی جمال کی ٹوٹل دنیا، چھوٹی سی مگر مکمل۔ مگر جمال کو یہ مکمل نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے اسی پرانی زمین کی طرف دیکھتا جو اب چودھری کی تھی، اور وہ بے بس سوچتا رہتا۔ پھر وہ رات آئی، ایک معمولی رات، کہ جمال کا کھیت پانی سے بھر گیا۔ رات کے 2 بجے ہاتھ میں لائٹ لیے نالی کھودنے نکلا۔ اس نے کدال ماری، نتیجہ کچھ نہیں۔ دوسری بار پھر کدال ماری تو ایک عجیب آواز آئی۔ جمال رک گیا۔ اس نے پھر آہستہ سے کدال ماری، پھر وہی آواز آئی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ دیکھا تو ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا صندوق تھا۔ جمال کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے صندوق کا تالا توڑا اور ڈھکنا اٹھایا، اور لائٹ کی روشنی میں جو چمکا وہ دیکھ کر جمال کی سانس رک گئی، کیونکہ وہ تھے پرانے سونے کے سکے اور زیورات، اتنا سونا کہ لائٹ کی پیلی روشنی بھی
سنہری ہو گئی، مگر اس لمحے اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں کا حساب برابر ہونے والا ہو۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک چہرہ آیا، اور وہ بھی چودھری غلام دین کا، جس نے اس کے باپ سے دھوکے سے زمین چھین لی تھی۔ پھر جمال کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی، مگر یہ خوشی کی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ یہ کچھ اور تھی، کچھ بہت خطرناک۔ جمال نے صندوق کو واپس دفن کیا، کسی کو نہیں بتایا، نہ اپنی بیوی رخسانہ کو، نہ بیٹے دانیال کو۔ اگلے دن اس نے اکیلے ہی اس صندوق سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سونا نکالنا شروع کیا۔ پہلے مہینے اس نے شہر جا کر سونا بیچا اور پیسے گھر لایا۔ بیوی رخسانہ نے پوچھا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ جمال نے کہا، فصل اچھی ہوئی ہے۔ رخسانہ نے ایک نظر دیکھا، وہ نظر جو عورتیں تب دیکھتی ہیں جب وہ جانتی ہیں کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے، مگر اس نے کچھ نہ کہا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ خاموشی ایک دن بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ 3 مہینے بعد چودھری کی حویلی گیا، وہی حویلی جس کے دروازے پر اس کے باپ کا سر جھکا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، چودھری باہر آیا، بوڑھا، موٹا اور غرور سے بھرا ہوا۔ جمال نے کہا، چودھری صاحب، میں اپنی زمین واپس خریدنا چاہتا ہوں۔ چودھری نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، وہ زمین بکاؤ نہیں ہے۔ جمال نے قیمت بڑھائی۔ چودھری مسکرایا اور کہا، میں نے کہا تو ہے کہ وہ زمین بکاؤ نہیں ہے۔ جمال پریشان ہو گیا اور وہ بغیر ایک لفظ کہے واپس مڑا، اور اسی لمحے اس کے دل میں کچھ اور سوچا جانے لگا، کچھ ایسا جو کبھی نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ پھر گاؤں میں ایک نیا آدمی آیا جس کا نام سرور تھا، لمبا اور پتلا سا، باتیں میٹھی اور آنکھیں ٹھنڈی۔ وہ جمال کے پاس آیا اور بولا، سنا ہے تم چودھری سے اپنی زمین واپس لینا چاہتے ہو؟ جمال نے کہا، تمہیں کس نے بتایا؟ سرور مسکرایا اور کہا، گاؤں میں راز نہیں رہتے، مگر میں چودھری سے زمین واپس لینے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ جمال نے اسے دیکھا، کچھ تھا اس آدمی میں، کچھ ایسا جو اعتماد نہیں مانگتا تھا مگر لے لیتا تھا۔ لیکن جمال کو اس وقت اتنا غصہ تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے سرور کو اندر بلایا۔ سرور کا منصوبہ سادہ تھا کہ چودھری کے خلاف عدالت میں کیس کرو، پرانے کاغذ، جھوٹے گواہ اور پیسہ جو راستے ہموار کرے۔ جمال نے پوچھا، یہ سب کتنے میں ہوگا؟ سرور نے لکھ کر کاغذ آگے بڑھا دیا۔ جمال نے دیکھا، رقم بہت بڑی تھی، مگر جمال کے پاس اب خزانہ تھا۔ اس نے ہاں کر دی، اور اسی لمحے اس کہانی کا سب سے خطرناک موڑ شروع ہوا۔ رخسانہ کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ جمال رات کو دیر سے آتا ہے، کم بولتا ہے، اور جب بولتا ہے تو آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ ہوتی ہے۔ ایک رات اس نے جمال کا ہاتھ تھاما اور کہا، جمال، جو ہو رہا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی دشمن نہیں۔
جمال نے اس کا ہاتھ چھڑایا اور بولا، تم نہیں سمجھو گی۔ رخسانہ کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے آنسو نہیں گرنے دیے۔ وہ اٹھی، اندر گئی اور رات بھر جاگتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کے درمیان آخری قریبی لمحہ تھا۔ 6 مہینے بعد جمال کا کیس عدالت میں تھا۔ سرور مسلسل جمال سے کیس کے نام پر پیسے لے رہا تھا۔ ہر ہفتے، ہر مہینے جمال خزانے سے نکالتا اور دیتا رہا مگر کیس آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک دن جمال سرور کے پاس گیا اور بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے جا رہے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ سرور نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، جمال بھائی، چودھری نے بھی پیسے لگائے ہیں، ہمیں اور لگانے ہوں گے۔ جمال گھر لوٹا، خزانے کی طرف گیا، صندوق کھولا اور پہلی بار اس نے غور سے دیکھا۔ صندوق آدھا خالی ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ پھر اچانک ایک اور جھٹکا لگا کہ اس کا بیٹا دانیال بیمار پڑ گیا۔ تیز بخار جو 3 دن سے نہیں اتر رہا تھا۔ رخسانہ نے کہا، شہر کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ جمال نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کچھ نہ تھا۔ تمام پیسے سرور کو جا چکے تھے۔ اس نے خزانے سے ایک اور سکہ نکالا، اسے بیچا اور بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ مگر اس رات جمال کی نیند اڑ گئی۔ وہ اندھیرے میں چھت کو تکتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ سونا اسے بچا نہیں رہا بلکہ یہ اسے کھا رہا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جمال صبح سویرے اٹھا، اپنے کھیت میں خزانے والی جگہ کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر اس کے قدم ٹھہر گئے۔ دیکھا تو زمین کھدی ہوئی تھی، صندوق باہر تھا اور صندوق خالی تھا۔ جمال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک پرانا کپڑا زمین پر پڑا تھا۔ جمال نے اسے اٹھایا، اس پر کچھ لکھا تھا اور وہ سرور کا نام تھا۔ جمال بھاگتا ہوا سرور کے ٹھکانے پر گیا۔ دروازہ کھلا تھا، کمرہ خالی تھا، کوئی سامان نہیں، کوئی نشان نہیں۔ گاؤں والوں سے سرور کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ وہ تو کل رات یہاں سے چلا گیا۔ جمال وہیں گلی کی مٹی پر بیٹھ گیا۔ 28 سال کی آگ، 6 مہینے کی محنت، پورا خزانہ، سب چلا گیا۔ لیکن یہ سب سے بڑا نقصان نہیں تھا۔ جمال گھر لوٹا، ٹوٹا ہوا اور تھکا ہوا۔ دروازہ کھولا، رخسانہ کھانا بنا رہی تھی اور دانیال صحن میں کھیل رہا تھا۔ جمال نے رخسانہ کو دیکھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کتنے مہینوں سے اس کی طرف ٹھیک سے دیکھ نہیں رہا۔ رخسانہ نے پلٹ کر غور سے جمال کا چہرہ دیکھا اور وہ سب سمجھ گئی۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس پاس آئی، خاموشی سے اس کے بازو سے لگ گئی۔ جمال کی آنکھوں سے 28 سالوں میں پہلی بار آنسو نکلے۔ کہا، رخسانہ، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ رخسانہ نے آہستہ سے کہا، نہیں جمال، جو کھویا وہ پیسہ تھا اور جو بچ گیا ہے وہ اصل دولت ہے۔ جمال نے بیٹے کی طرف دیکھا
جو صحن میں ہنس رہا تھا، بے فکر، معصوم اور ننھا سا، اور اسی لمحے مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی سب سے بڑا موڑ آنا باقی تھا۔ ایک ہفتے بعد گاؤں میں خبر آئی کہ سرور کسی دوسرے شہر میں پکڑا گیا۔ اس نے وہ سونا بازار میں بیچنے کی کوشش کی، مگر سونا اتنا پرانا اور نادر تھا کہ ایک سنار نے پولیس کو خبر کر دی۔ تحقیقات ہوئیں، سرور نے سب کچھ اگل دیا، جمال کا نام، خزانے کی کہانی، سب کچھ۔ جمال کو پولیس بلانے آئی اور تبھی سب سے بڑا انکشاف ہوا۔ تحقیقات میں جب اس زمین کی تاریخ نکالی گئی تو وہ کاغذ سامنے آئے جو کسی نے دبا دیے تھے۔ وہ خزانہ کسی پرانے بادشاہ کا نہیں تھا، وہ خزانہ جمال کے دادا کا تھا، جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے دفن کیا تھا۔ اور وہ زمین چودھری غلام دین نے کاغذوں میں ہڑپ کی تھی، اصل میں جمال کے خاندان کی تھی۔ نئے کاغذ، پرانے ریکارڈ، دادا کی وصیت، سب نے ایک ہی بات کی گواہی دی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ زمین جمال کی ہے، چودھری کا قبضہ غیر قانونی تھا۔ چودھری غلام دین کا سر عدالت میں سب کے سامنے جھک گیا، وہی سر جو کبھی جمال کے باپ کے سامنے اکڑا تھا۔ اور وہ سرور، اسے تو جیل ہو گئی، مگر سونا جو اس نے بیچ دیا تھا وہ واپس نہ آیا۔ جمال اپنی زمین پر کھڑا تھا، وہی زمین جس کے لیے اس کے باپ نے سر جھکایا تھا۔ رخسانہ اس کے پاس کھڑی تھی، دانیال دوڑتا ہوا مٹی میں کھیل رہا تھا۔ جمال نے زمین پر ہاتھ رکھا، ٹھنڈی مٹی کو محسوس کیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ رخسانہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جمال نے کہا، رخسانہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ سونا مجھے طاقت دے گا، مگر سونے نے تو مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ جو طاقت تم نے دی وہ کسی خزانے میں نہیں ملتی۔ رخسانہ نے آہستہ سے کہا، جمال، زمین مل گئی، یہ اللہ کا انصاف تھا، اور اگر نہ بھی ملتی تب بھی ہم مکمل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور یہ مت سوچو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، وہ انہیں اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ جمال نے یہ آیت بچپن میں سنی تھی، مگر اس دن سمجھ آئی۔ برسوں بعد جب دانیال جوان ہوا، اس نے باپ سے پوچھا، ابا، اگر وہ سونا نہ ملتا تو؟ جمال مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو 28 سال کی آگ کے بعد آتی ہے، اور بولا، بیٹا، سونا ملنا نعمت نہیں تھی، سونے نے تو مجھے یہ دکھایا کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ اصل نعمت وہ تھی جو میرے پاس پہلے سے تھی اور میں نے دیکھی نہیں تھی۔ دانیال نے پوچھا، وہ کیا تھی ابا؟ جمال نے رخسانہ کی طرف دیکھا جو صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، اور بولا، وہ جو ہمیشہ ساتھ رہی، تب بھی جب میں نے اس کا ساتھ چھوڑا۔ آج بھی اس گاؤں میں جب کوئی نوجوان دولت کے پیچھے اندھا دوڑتا ہے تو بوڑھے اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمال کی کہانی یاد ہے؟ اور آخری بات یہ کہ وہ خالی صندوق آج بھی جمال کے گھر میں موجود ہے۔ دانیال نے ایک بار پوچھا، ابا،
اسے پھینکتے کیوں نہیں؟ جمال نے کہا، یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ جو چیز تمہیں اللہ سے غافل کر دے وہ دولت نہیں بلکہ وبال ہے۔ سونا مٹی میں ملتا ہے اور مٹی میں واپس جاتا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی مزید عمدہ کہانیاں آپ سے ضائع نہ ہو جائیں۔ اور اگلی ویڈیو کس موضوع کی کہانی کی ہونی چاہیے اپنی پسند کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی پسندیدہ کہانی کے ساتھ نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔